ایسا ریلیف کا کتنا امکان ہے اگر پی ٹی آئی اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود، کیونکہ ابھی سلمان اکرم راجہ تو کہہ رہے ہیں قیادت سنبھالنا قبل از وقت بات ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، بہت سارے جلسے تحریکوں کی ناکامی کہ کوئی لیڈرشپ اس طرح سے نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے قریشی صاحب سنبھال سکیں گے؟ دعا پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اسکرپٹ پہ چلتا ہے، اور یہ سزائیں بھی دیکھیں نا، 2 دن سے جو سزائیں میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی اسکرپٹڈ لگ رہی ہیں کہ سزا دینی ہے تو 10 سال، نہیں تو بری. مطلب یہ پہلے میں تو خیر بریت بھی نہیں ہوئی تھی، اس میں کچھ بریتیں ہو گئی ہیں، تو 10 سال وہ طے کیا ہوا ہے 2 جج صاحبان نے کہ نہیں انسداد دہشت گردی عدالت. آج وہ 10 سے مجھے یاد ہے کہ آج وہ بلوچستان والے وہ جو سردار صاحب ہیں ان کا بھی 10 دن کا ریمانڈ آج دے دیا عدالت نے، پہلے 2 دن کا دیا تھا. بہرحال 10 کا ہنسا آج کل بڑا امپورٹنٹ ہوا. جہاں تک بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، دیکھیں عمران خان صاحب پہلے دن سے ڈاؤٹ فل ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. ان کو ہمیشہ سے شک رہا ہے کہ یہ شاید کوئی سافٹ کارنر ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہیں، یہ اس طرح سے اعتماد کبھی کیا نہیں. لیکن ایک لیڈر نے اتنی لمبی سزا کاٹ لی اندر بیٹھ کے، اگر کمپرومائز کرتا تو بہت پہلے کمپرومائز کر کے باہر آ جاتا. نہیں کیا اس نے کمپرومائز. اگر اس کے بیٹے سے کوئی ایسی حرکت ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قصوروار قرار دیں. اور دوسرا یہ اسی خوف کی وجہ سے میرا خیال عمران خان صاحب یہ وکیلوں اور اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئے تھے جو آج ان کی پارٹی چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا آ کے، مطلب یہ تو الٹی چیزیں انہوں نے زیادہ برباد کی ہیں نا، بجائے چیزیں ٹھیک کرنے کے. وہ جو سزائیں ہو رہی ہیں بنیادی طور پہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا، کہ یہ نہ مومنٹم بنا سکے، نہ پریشر ڈال سکے، نہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکال سکے اس کا. شاہ محمود قریشی ہو گئے، بھلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوں، ان کے کلوز ہوں. فواد چودھری بھلے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں، ان سے رابطے میں ہوں، لیکن یہ لوگ اتنی صلاحیت تو رکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی حل نکال سکیں کسی طریقے سے. یہ وکیلوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو ہوتا ہی بس کیس ٹو کیس انہوں نے لڑنا ہوتا ہے. وہ فیس جس کیس کی مل جاتی ہے، زیادہ مل جائے زیادہ محنت کر لیتے ہیں، کم ملتی ہے تو کم محنت کرتے ہیں. ان کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پولیٹیشین بہرحال اس کی ایک تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے مختلف ادوار میں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں تک میں نے جانا ہے، کس حد تک میں نے بات کرنی ہے، کس موقع پہ کس طرح سے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے چیزوں کو، کس موقع پہ اگر گورنمنٹ سے بات کرنی ہے، جو حکومتیں ہیں اس وقت ان سے بات کرنی ہے، سیاستدانوں سے کرنی ہے، اور سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے تحریک کیسے چلانی ہے، یہ سیاستدان کا کام ہے. یہ وکیل حضرات نہیں کر سکتے. اور یہ ظاہر ہے انہوں نے ایک مدت سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور بھی اس طرح کے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں. ان کو اگر آگے رکھا جاتا شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے. اب تو خیر ظاہر ہے سزائیں ہو گئیں اور ابھی ہونی ہے، اور وہ کچھ اتنی سزائیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ گلیاں ہوں جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے والی صورتحال ہے کہ بس پتہ لگے گا کہ نون لیگ ہی ہے اس میں پارلیمنٹ میں، اور کوئی پارٹی رہ ہی نہیں گئی اللہ کے فضل سے. اتنا زیادہ وہ مجھے پھر سہولت کاری سے خالد قیوم صاحب یاد آ جاتے ہیں نا، ان کے سہولت کار بہت ہیں، تو وہ سہولت کاری اتنی زیادہ ہو جائے گی نون لیگ کی. لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک وقت تک چیزیں چلا کرتی ہیں. اب دیکھیں نا، جو میں بلوچستان کا حوالہ دے رہا تھا وہ سردار صاحب کا، اب وہ تنقید اتنی زیادہ ہوئی پورے ملک میں کہ جج صاحب تک بھی پہنچ گئی ہوگی نا. انہوں نے کہا کہ یار 2 نہیں اب 10 دن کا دے دو. تو تنقید کا اثر تو ہوتا ہے دعا، پتھر پہ قطرہ قطرہ وہ گرتا رہتا ہے پانی، الٹیمیٹلی وہ سوراخ کر دیا کرتا ہے. یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے. جی الیاس صاحب، دیکھیں ان کو آپس میں جس طرح ان کے شروع ہو گئی وہ سزائیں وغیرہ ملنا، ان کو پی ٹی آئی کے جو 9 مئی میں ملوث تھے، ظاہر ہے انہوں نے دیکھ کے اس کا کیا ہے، سزائیں دی ہیں پہلے سرگودا میں، اب ادھر بھی. تو جو شاہ محمود قریشی کے جس طرح ہے ساری بات اس پر کی جا رہی کہ شاہ محمود قریشی، ان پر پہلے بھی کی جا رہی تھی بات چیت کہ ان کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے اور یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے تو ظاہر ہے اس سزا میں. لیکن ابھی کچھ سزائیں پڑی ہوئی ہیں. کل بھی ان کے بعد جب ان کے لیڈروں سے بات چیت کی سزائیں ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں ان کا.
تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے باقی جو لیڈر ہیں وہ سارے ظاہر ہے اب جائیں گے اپوزیشن. پنجاب اسمبلی میں بھی جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ ان کا نام بھی آ گیا بشر صاحب کا, تو اب جو ہے وہ ادھر بھی احتجاج کر رہے ہیں مسلسل تاکہ جو ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے دیکھا جائے, اس پر نظر ثانی کی. گورنمنٹ تو اس مسئلے پر بڑی یعنی کہ خوش دکھائی دے رہی ہے کہ جو ملوث تھے ان کے خلاف, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی اس پر کہ ان کو سزائیں دی جائیں, جلد کیا جائے جو بھی ہے صورتحال, کیونکہ ڈیلے ہوا تھا اس میں. پھر سپریم کورٹ نے بھی 4 مہینے کا جو ٹائم دیا تھا. اب باقی جو فیصلے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں سارے, اور ادھر سے ان کی تحریک چلانی ہے. یہی مین آدمی تھے جو لوگوں کو نکالا کرتے تھے, اور ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ ان کے آپس میں مذاکرات کریں, اور کسی طریقے سے جو یہ سارے لوگ اب لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے یہ باہر آنے کے کر رہے ہیں, لیکن باہر تو ان کی نہیں صورتحال ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی, کیونکہ مذاکرات کا کوئی سلسلہ نہیں, نہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. جو ان کی جانب سے خط بھی لکھا, بات چیت بھی کی, اور جو ان کے بارے میں تھا کہ باہر سے بھی جو پریشر آ رہا ہے, وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اب ختم ہے. اب ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کے بیٹے آ رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور چیزیں اس طرح علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی آ رہے ہیں, تو سارے پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کی نظریں ادھر لگ گئی ہیں. اب 5 اگست بھی دور نہیں ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. لاہور میں بھی جلسے کی درخواست دی ہے تاکہ ادھر جلسہ بھی کیا جائے اور ریلی بھی کی جائے, جس کی امید نہیں ہے کہ ان کو اجازت مل جائے, کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ کی ہے, تو ان کو کانے والی سائڈ پر ایک جو ہے سبزی منڈی وغیرہ ادھر کرنے کی اجازت دی گئی, لیکن ادھر تو کارکن آئے تھے. لیکن اس دفعہ دیکھنا ہے کہ پارٹی میں اختلافات بھی ہیں اور کارکن نکل سکتے ہیں کہ نہیں. ایک تو سزائیں ہوئی ہیں اس کا بھی خوف ہے کارکنوں کو, اور جو کارکن نکلے تھے وہ بھی بڑے عرصے بعد نکلے ہیں جیل سے, ان کے پیچھے کوئی لیڈر نہیں آیا تھا, وہ سارے خود جیل سے ان کے گھر والے نکال کے لے ہیں ظاہر ہے. تو اس پر جو چیز ہے کہ کارکن کو نکالنا ان کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے, کہ پنجاب سے پہلے بھی نہیں نکلے تھے, جو بھی آئے تھے کے پی سے آئے تھے. تو اس میں دیکھیں گے پنجاب اور دیکھیں گے سندھ سے اور بلوچستان سے کتنے کارکن لے کے آ سکتے ہیں جیسے یہ کہہ رہے تھے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ان میں دیکھنے میں نہیں آ رہے. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں گنڈا پور آئے تھے ادھر لاہور میں, تو گنڈا پور جب لاہور میں آئے انہوں نے اجلاس کیا تو ان میں اس کو عالیہ حمزہ اور دوسرے جو پارٹی کے دوسری سائیڈ ہے اس کو بلایا ہی نہیں تھا. تو ظاہر ہے ان میں آپس میں کافی اختلافات ہیں, اور وکلا میں بھی آپس میں جو ہیں وہ بھی سائیڈ پر ہیں, کہ کافی آپس میں ایک دوسرے کو سائیڈ پر دیکھتے ہیں, اس کے بیان پر تنقید وہ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگی, کارکنوں کو کلیئر نہیں کریں گے, اور یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 5 اگست میں اس طرح جیسے بھرپور طریقے سے پہلے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے اس میں اپنا مظاہرہ کر سکیں کوئی طاقت. جی نوید صاحب اب یہ 5 اگست سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی نے, تو اب یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں خاص طور پر جب ہمارا جو بنیادی سوال ہے شاہ محمود قریشی سے متعلق بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 5 اگست کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے اب یہ کچھ مختلف ہوگی, یا پھر یہ جس طرح پہلے جب سے بانی جیل میں ہیں اس کے بعد ہم نے تحریکیں دیکھی, جلسے جلوس دیکھے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے, تو اسی طرح ہی ہوگا؟ اچھا دعا, سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں تو ایک تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ دیکھیں جس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ 5 اگست کے لیے وہ اپنی جو بھی موومنٹ ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موومنٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو وہ اپنی پیک پہ جائے گی, تو اس سے پہلے ایسے ٹائم پہ یہ سزائیں آ جانا میرے خیال میں ایک ڈیٹرنس ہے پی ٹی آئی کے لیے, جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جن کے پاس طاقت ہے اصل ان کی طرف سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ڈرایا جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سزائیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے 9 مئی میں جو کچھ بھی ہوا, جس طرح سے بھی جو بلوا کیا گیا, جس طرح سے ریاستی اداروں کے اوپر, ان کے آفیسز کے اوپر, ان کے اسٹیبلشمنٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیے گئے, تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ ان کو سزائیں نہ دیں. لیکن جس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں, دیکھیں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یہ پاکستان آئین پاکستان میں ایک حق دیا گیا ہے ہر پاکستانی شہری کو کہ اس کا جو اگر ٹرائل ہو وہ فیئر ٹرائل ہو, اور صرف انصاف نہ کیا جائے بلکہ انصاف ہوتا دکھائی بھی دینا چاہیے. یہاں پہ کیا ہے دیکھیں
ہم نے یہی پروگراموں میں بیٹھ کے ہم نے میڈیا ٹرائل کیا. پی ٹی آئی کو بہت پہلے ہم جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا چکے, ہم نے بہت پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکے ہم پی ٹی آئی کے خلاف. ہم یہاں پہ جج جوری ایگزیکیوشنر بن چکے, ہم نے ان کو ان کے اوپر یہ لگا لیا تھا. عدالتوں نے تو آج جو ہے نا وہ سزائیں دی ہیں. ہم تو پہلے ہی میڈیا ٹرائل کر کے ان کو جو ہے وہ قصوروار ثابت کر چکے ہیں, اور ہم نے کہا کہ جی ٹانک دیں. اب تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی پھانسی دی تھی, اور پھر اتنے برسوں بعد آ کے آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ جاگتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا, وہ مس کیریج آف جسٹس تھا. تو کیا ہم فیوچر کی سپریم کورٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ آئے اور پھر یہ کہے کہ جی یہ کیسا ٹرائل ہوا تھا اور کس طرح کا انصاف ہوا تھا. اور پھر جو آپ نے آپ کی جو بات کہ جی ان کو اب یہ جا کے چیلنج کریں گے کیا ان کو انصاف ملے گا. جی جی, انصاف اگر ملنا ہوتا نا دعا اب تک مل چکا ہوتا. لیکن وہ 26ویں ترمیم سے یہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ججز آ نہ جائیں. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشری کے اوپر بھی انہوں نے اپنا پورا ہولڈ کر لیا ہے, تو اب تو میرا نہیں خیال ان کا تو دیوانے کا خواب ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے وہاں ان کو کوئی ریلیف ملے گا, یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے وہاں کوئی ریلیف ملے گا. ٹھیک, جن باتوں کا ہم کہہ رہے تھے کہ جی یہ 26ویں ترمیم جس لیے ہو رہی ہے, اور آگے جا کے جب نئی سپریم کورٹ بنے گی, جب جو ہے وہ آئینی بینچ بنیں گے, اور جو کیسز جو ہیں جن کا ہم یہ کہتے تھے کہ جی ان کا کیا آگے ریزلٹ کیا آئے گا, دیکھیں وہ کتنا پریڈکٹیبل تھا اور وہی ہوا. ہم نے دیکھ لیا وہ ملٹری ٹرائلز کا معاملہ ہو, وہ مخصوص سیٹوں کا معاملہ ہو, وہ ساری چیزیں اسی طرح ایسے لگ رہا ہے جیسے خان صاحب نے کہا کہ اسکرپٹڈ جسٹس ہو رہا ہے. تو وہ اسکرپٹڈ ہی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی جو ہے وہ بہتری کی امید آگے رکھنی چاہیے. امکان نہیں ہے پاکستان. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو وہ دیکھیں, وہ میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو اسپیکولیٹ کہ جی یہ شاید